یوں تو دنیا میں ہزاروں لوگ مرتے اور جیتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی موت تاریخ میں اس طرح رقم ہو جاتی ہے کہ ہر دور میں اسے بھلایا نہیں جاتا۔ سانحہ پشاور میں بچوں کا قتل عام، سانحہ ماڈل ٹاؤن اور سانحہ ساہیوال، ایک مشکوک شخص کی خاطر بے گناہ فیملی کو قتل کر دیا گیا۔ ابھی تک زخم بھرے نہ تھے کہ پھر کسی نے خنجر دے مارا۔ تجسس اور سسپنس سے بھرپور ایک ایسا حیرت کدا چاہے انسان کی عقل سلیم بھی موقوف ہو جائے۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری جنید احمد بغدادی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل پراسرار جہاں۔ سیاسی جماعتوں کی نااہلی اور کمزوری یا بدماشی یا عوام میں خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش یا اپنے کڑے وقت میں عوام کو قربانی کا بکرا بنا کر اپنے مفاد حاصل کرنے کی کوشش، کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ ہر دور حکومت میں پیش آتا ہے اور عوام کی توجہ دوسری طرف مرکوز کروا کر حکومتی اداروں کی کمزوریوں اور غلطیوں کو چھپایا جاتا ہے۔ پولیس نے جس گاڑی سے ذیشان کی گاڑی پہ حملہ کیا، پولیس کی اس گاڑی کا سرے سے نمبر پلیٹ ہی نہیں۔ 6 ایسے اہلکار جو بغیر وردی کے تھے، انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ایسی کارروائی کریں؟ اگر یہ چاہتے تو کار کو چیک پوسٹ پر ہی روک لیتے اور ملزم کو اریسٹ کر لیتے، لیکن پولیس نے شاباش بھی تو لینی تھی۔ فل پلاننگ ڈرامہ رچایا گیا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پولیس ان دہشت گردوں یا گروہوں کے زیر نگرانی خفیہ کام سر انجام دے رہی ہے جنہیں سیاسی اداروں کی مکمل سپورٹ حاصل ہے۔ پوری دنیا میں ہم بدنام ہو چکے ہیں۔ پاکستان کا وقار دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی مشکلات میں اضافے کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ اگر پاکستان آئیں تو ایئرپورٹ پہ لٹیرے لوٹنے کے لیے ملیں گے۔ عوام کو مکمل طور پہ لوٹا اور گھسیٹا جا رہا ہے۔ ہسپتالوں کی تباہ کن حالت جن میں علاج ممکن نہیں، بندہ کہاں جائے مرنے کے بعد بھی چین نہ پائے۔ ساہیوال کے آپریشن میں بچ جانے والے بچے کے جسم میں لگے خون کو ہسپتال میں جب نرس صاف کرنے لگی تو بچے نے آہ بھری، کہا کہ مت صاف کریں، یہ خون میرے ماں کے جسم کا ہے۔ اللہ اکبر! اگر ایک بچہ اپنی ماں سے اتنا پیار کرتا ہے تو سوچیں اس کی ماں اسے کتنا پیار کرتی ہوگی۔ دنیا کی ہر چیز کا نعم البدل مل سکتا ہے لیکن والدین کا نہیں۔ جنت دے باغاں دے وچوں رحمت دی ہواواں، صدا سرتے روے اینا دا پرچھاواں، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں یارو ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ JIT کی رپورٹ بھی مشکوک ہے۔ 13 سالہ بچی اور اس کے والدین نبیلہ اور خلیل تو پہلے ہی کلیئر تھے، لیکن ذیشان کو کسی نہ کسی طریقے سے ضرور دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ 13 سالہ بچی کو اس لیے شہید کیا گیا کہ یہ عدالت میں گواہی نہ دے دے، کیونکہ بچی سمجھدار تھی، اور انیلا کو بھی اسی لیے گولیاں ماری گئیں تاکہ کسی کے ہاتھ کوئی ثبوت نہ لگے۔ عوام اپنے حق کے لیے دھرنا مار کے بیٹھی ہے۔ کل کی رپورٹ پولیس وہاں دھرنا ختم کروانے گئی تو عوام نے پولیس کی خوب پٹائی کی، خوب مارا۔ سچ کہتے ہیں کہ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ جب تک پاکستان میں شریعت کا قانون نافذ نہیں ہوگا تب تک کوئی بھی حکومت امن قائم نہیں کر سکتی۔ جب تک چور کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، قاتل کو پھانسی نہ لٹکایا جائے یا اس کا سر قلم نہ کیا جائے، تب تک امن اور خوشحالی ایک خواب کی مانند ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتی۔ میری حکومت سے گزارش ہے اسکولوں کے نصاب میں اسلامی قانون پڑھایا جائے، ملک میں شریعت کو جلد سے جلد نافذ کیا جائے، عدالتوں کو شرعی عدالتوں میں بدل دیا جائے، ہر وکیل اور جج کے لیے 3 سالہ اسلامی کورس متعارف کرایا جائے جس میں فقہ اور قانون پڑھایا جائے، یا پھر ہر جج کے ساتھ عالم دین بٹھایا جائے تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرنے میں آسانی اور عوام الناس کو ان کا حق دیا جائے۔ اگر آپ متفق ہیں تو کمنٹ باکس میں
اپنی رائے کا اظہار ہاں یا نہ سے کریں۔